السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج ہم سورہ بقرہ کا خلاصہ شروع کریں گے۔ بقرہ کے معنی ہے ایک گائے۔ اس سورت کا نام البقرہ اس تذکرے سے لیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیے جانے سے متعلق اس سورت کے 8ویں رکوع میں کیا گیا ہے۔ چونکہ اس صورت میں خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے، یہودیوں میں مصر میں رہ کر گائے کی پرستش کا مرض پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہود کو اس شرک کی دلدل سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے گائے کا تذکرہ اس صورت کے اہم مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، قرآن پاک کی دوسری صورت اور تمام صورتوں میں سے یہ طویل ترین صورت ہے۔ اس کے 40 رکوع، 286 آیات، 6221 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ اسے مضامین کی جامعیت کی وجہ سے فسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ، سنام القرآن، قرآن کی چوٹی، یا راس القرآن، قرآن کی کوہان کہا گیا ہے۔ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سیکھو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سورت کی جہاں تلاوت ہوگی وہاں جادو اور شیطان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باطلین اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جیسے ہی اس کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو فرشتوں کا نزول اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ وہاں سے جنات، جادو سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا۔ انہوں نے قرات چھوڑ دی تو گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا موقوف کیا تو گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے۔ جب تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا تو انہیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے، اس لیے قرآن پاک پڑھنا بند کر کے بچے کو اٹھا لیا۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور بدکنے کی وجہ کیا ہے۔ صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا بند نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیات پر ختم کیا ہے جو مجھے خزانہ خاص سے عطا کی ہیں۔ اس کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں 1000 احکام ہیں اور ان میں سے 500 تو صرف شرعی احکام ہیں، 1000 خبریں ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہ سورت حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ویسے اصل میں یہ 14 حروف ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کی کھوج نہیں کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے الف کو گائے کے سینگ کی طرح لکھتے تھے، اس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ تا کو سانپ کی طرح لکھتے تھے، اس میں سانپ کا ذکر ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، واللہ اعلم۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے۔
اسی لیے کبھی کسی دشمن نے اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی اس بارے میں سوال کیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، یعنی یہ دعا مانگنے کے بعد کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، تو اس کے جواب میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہلی آیت ہی ہے کہ سیدھا راستہ چاہیے، لو آ گئی اللہ کی کتاب۔ خاص طور پر اس کا ابتدائی حصہ سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں۔ ایک وہ جو متقی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، اتنا انکار کرتے ہیں، اتنا جھٹلاتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ اللہ کو اب ان کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو 1 دفعہ موقع دیا، 2 دفعہ موقع دیا، پھر اللہ نے مہر لگا دی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، 2 رنگی دکھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ اور ہیں۔ دین چاہیے تو دین پر بھی چل پڑتے ہیں، دنیا سامنے آتی ہے تو دنیا پر بھی چلتے ہیں۔ پھر 2 مثالوں سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آسانی آئے تو چلنے لگتے ہیں، کہ روشنی نظر آئی تو چل پڑے، اندھیرا ہوا تو رک گئے، جہاں مشکل آئی فوراً قدم روک لیے۔ دوسری مثال میں ہے کہ جتنی بھی روشنی ہو جو پیغمبر لے کر آئے، ان لوگوں کو روشنی محسوس ہی نہیں ہوتی، ان کو وہ روشنی ہدایت ہی نہیں دیتی، انہیں راستہ ہی نہیں دکھاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کچھ سوال اٹھاتے ہیں۔ قرآن پہ شک کرتے ہو؟ اس طرح کی کوئی صورت بنا لو اگر تمہیں شک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے بشارتیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی گئی ہیں، زمین، آسمان، بارش، رزق اور جنت کے باغات، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی رنج کا موقع نہیں رکھا۔ اور اللہ اس کے لیے بار بار قرآن کی مثال دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ذکر ہے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر جیسی حقیر اور چھوٹی چیز کی بھی مثال دے دے۔ اب یہی دیکھ لیں، چھوٹا سا وائرس کرونا جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اس نے پوری دنیا کو تہہ و بالا کر دیا ہے۔ اور یہاں اس مثال سے یہ تینوں گروہ اپنے ظرف، اپنے عقیدے کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حالات لاتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے، ایک ہی مرض ہے، ایک ہی وبا ہے، ایک ہی مثال سے ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو قرآن کی آیات بھی ہر ایک کے دل میں ایک طرح سے اثر نہیں کرتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، آمین۔ پھر بتایا گیا ہے کہ موت اور زندگی 1 دفعہ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ 2 دفعہ کا کھیل ہے۔ ہم موت سے خوف زدہ رہتے ہیں، ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ تو سیڑھی ہے ابدی زندگی کی طرف جانے کی۔ ہماری یہ زندگی تو عارضی ہے۔ پہلا عہد الست ہے۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا کہ ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمیں پھر پیدا کیا گیا، پھر ہمیں مر جانا ہے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ تو اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے۔ اسے خوشخبری کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ چھوٹی اور عارضی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزاریں تو ہمیشہ رہنے والی زندگی خوشخبری بن جائے گی، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف گزارتے ہیں تو وہ خرابی اور سراسر گھاٹے والی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں نا، یہ ہمارے غور و فکر کرنے، نصیحت حاصل کرنے، عبرت پکڑنے اور سبق سیکھنے کے لیے ہیں، اور یہ کہ انبیاء کرام اور اللہ کی بزرگ ہستیوں کے ایمان کی کیفیت اور اللہ اور ان کے درمیان تعلق کی نوعیت بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میں زمین میں نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور خلیفہ اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی کبریائی قائم کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ مالک تو نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا قائم مقام ہوتا ہے یا نائب ہوتا ہے۔ آپ مینیجر سمجھ لیں کہ ایک فیکٹری مکمل طور پر تیار کر کے رننگ کنڈیشن میں آپ مینیجر کے سپرد کرتے ہیں کہ اب وہ اس کے انتظامات سنبھالے اور اچھے طریقے سے اس کو نفع حاصل ہو، اور یہی کام اس زمین پر انسان کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔